ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستوں، آج کی یہ ویڈیو پچھلی تمام ویڈیو سے مختلف ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم کسی ہسٹری یا فیکٹ کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ چند دن پہلے ہونے والے ہم ٹی وی ایوارڈز کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایوارڈز ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں جس میں بہتر اداکار اور بہترین ڈراموں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ہمیں ہر سال اس میں گروتھ اور بہتری دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ بہتری ہوتی ہے بے شرمی اور بے حیائی کے اندر، لیکن اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ اس ایوارڈ شو کو دیکھنے اور اس میں موجود اداکاروں کی ڈریسنگ دیکھ کر یہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ یہ سب دیکھ کر پہلے تو مجھے بہت دکھ ہوا اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی ویسٹ سے متاثرہ ایک غلام سوسائٹی ہے جو کہ ایک احساس کمتری کا شکار ہے، جو سونے سے لے کر کھانے تک اور پہننے تک سب کچھ ان کا فالو کرتی ہے۔ لیکن ان سب مغربی لوگوں کو حقوق چاہیے، ریاست مدینہ والے، اور وہ حقوق جو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے، اور اس طرح کے سیکشولی فرسٹریٹڈ معاشرے کے اندر اس طرح کے کپڑے پہننا کہ مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہو تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں سے پھر ریپ اور بے حیائی جیسے غلیظ جرائم پھیلتے ہیں۔ دوستو، بات صرف ان سو کالڈ ماڈرن اور لبرل ایکٹرز کی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیوز اور پھر دوسرے سوشل میڈیا ایپس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہی کوئی لڑکا یا لڑکی مشہور ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا لباس اور کلچر چھوڑ دیتا ہے اور ویسٹرن ڈریسنگ اور کلچر کو اپنا لیتا ہے، اور شاید ایسے وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ماڈرن اور اوپن مائنڈڈ ہو گیا ہے۔ یہ احساس کمتری نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ہم اپنے کلچر کی ہی عزت نہیں کریں گے تو بھلا باہر کے لوگ ہمارے کلچر کی عزت کیوں کریں گے؟ لیکن افسوس کہ وہ ہمارے کلچر کی عزت اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو پاکستانی ڈریسز یعنی شلوار قمیص کے اندر ہی نظر آتے ہیں، پھر وہ پرنس ولیم ہو یا ان کی وائف کیتھرین۔ دوستو، ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت اس بے حیائی کو ہمارے نوجوان نسل کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے، پھر وہ ڈراموں کی صورت میں ہو، اشتہارات کی صورت میں، یا پھر روز ہونے والے مارننگ شوز کی صورت میں، جنہوں نے ہر وقت ناچ ناچ کر ہماری ماں بہنوں کی سوچ بدل کر آج ہماری نوجوان نسل کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ ان کے لیے نارمل ہے۔ مجھے تو حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کی ڈریسنگ سے ان کی فیملی کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی بہن، ان کی بیٹی اس طرح کے برہنہ لباس پہن کر پوری دنیا کے سامنے جا رہی ہے۔ دوستو، جہاں ایک اسلامی ریاست میں رہ کر بھی ان لوگوں کا لباس اس طرح سے ہے کہ کوئی غیرت مند انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا، تو وہاں کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو مغرب کے اندر بھی اپنے کلچر کو لے کر جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بے حیا اور ایک بے پردہ عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بھائی اور شوہر، کیونکہ وہ لوگ حق رکھنے کے باوجود بھی اس لڑکی کو بے حیائی سے نہیں روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں اس طرح کا برہنہ لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، خوشبو لگا کر اپنی مستی میں جھوم کر وہ غیر مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہوں گی، اور یہ عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ دوستو، یہ سب ان مغربی لوگوں کا کلچر ہے جن کے لیے عورت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہیں، اور عورت کی ایسی عزت کی اجازت نہ تو ہمارا کلچر دیتا ہے اور نہ ہمارا مذہب۔ ہمارا دین اور ہمارا کلچر تو سب سے پہلے مردوں کو کہتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ پردے میں رہو، نہ تو غیر ضروری گھر سے باہر نکلو اور نہ ہی غیر مردوں سے گفتگو کرو۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنا رول ماڈل ان کو بنائے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حیا اور شرم عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، لیکن افسوس ہمارے ہاں جس کے پاس بھی دولت یا پیسہ آتا ہے وہ سب سے پہلے حیا اور شرم کو ہی اتار کر پھینک دیتا ہے۔ ان لوگوں کو شیطان کہتا ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں، اگر تم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ویسے بھی تو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بعد ہم سب بخشے جائیں گے۔
حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ جب قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے بعد قرآن کریم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، نہ تو اس کی پیروی کی اور نہ ہی اس پر عمل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ دوستو کبھی یہ سوچ کے دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کو اپنی نظروں سے دور کرنے کا حکم دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ لبرل NGOs اور لبرل طبقہ آئے دن میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر ہماری نوجوان نسل کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، اور جب ان کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دوستو اسلام اگر عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اس کو قید میں رکھنا چاہتا ہے یا اسے آگے بڑھنے سے روکتا ہے، بلکہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق اور عزت دی ہے، اور اس کو قیمتی چیز ایسے بیان کیا ہے کہ عورت یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ قیمتی چیز کو تو ہمیشہ تجوریوں میں اور چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور کوڑا تو ہمیں سر عام روڈوں پر بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرح اسلام بھی عورتوں کو ایک قیمتی چیز کی طرح حقوق دیتا ہے۔ دوستو فحاشی ایک ایسا ہتھیار ہے جو قوموں کے فیملی سسٹم کو توڑ کر اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں فحاشی اور نازیبا کنٹینٹ کو سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے ان میں لڑکیاں اور فحاشی کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت انہوں نے تاریخی الفاظ کہے کہ اگر کسی معاشرے یا قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس میں فحاشی کا زہر پھیلا دو۔ دوستو یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہ ایک اسلامی کلچر ہے؟ کیا یہ وہ کلچر ہے جو ہم کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ اگر ہمیں یہ سب کچھ بدلنا ہے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی بہن اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کرنا ہوگی جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران پیدا کر سکے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔